ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا کے اندر نئی جنگیں چھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی طاقتیں تھیں، جو ہتھیار بناتی ہیں، چیزیں بناتی ہیں، ان کا دھندا چوپٹ ہو گیا۔ اب ان کو دنیا میں اپنا مال بیچنے کے لیے کہیں نہ کہیں جنگ چاہیے۔ آپ غور کرتے جائیں، پچھلے 100 سالوں میں شاید ہی کوئی لمحہ ایسا، کوئی سال ایسا گزرا ہو جہاں پر دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں جنگ نہ چھڑ رہی ہو۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے چائنا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور جب چائنا کے ساتھ جنگ ہوگی تو آپ دل اور دماغ میں بٹھا لیں، پاکستان اس کی پوری لپیٹ میں آئے گا۔ اور اس جنگ کی شروعات کا پہلا سگنل دی اکانومسٹ میگزین کی جانب سے جاری کیا گیا۔ یہ آپ کی اسکرین پر ان کا جو تازہ فرنٹ کور ہے، بیک گراؤنڈ میں جو کلر ہے وہ اصل میں جو ریزمبلنس دے رہا ہے، نیچے سے آپ دیکھیں گے تو وائٹ روشنی اٹھ رہی ہے اور اوپر وہ جو ریڈ روشنی ہے اس کو ختم کر رہی ہے۔ یہ جو ریڈ ہے بیسیکلی یہ سرخ جو انقلاب ہے چائنا کا، اسے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وائٹ جو روشنی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ایسا ایسا اس کو پورے کا پورا وائٹ کرنا ہے، یعنی چائنا کو صفائی ہستی سے مٹانا ہے۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، طالبان کے ساتھ ملنے کی بھی چائنا کو سزا ہے۔ اصل میں انہوں نے دنیا کے اندر دیکھیے پچھلے 1400 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اسلام کو عام کیا ہے، تبلیغ کیا اسلام کی، صحابہ کرام اسلام کا بالکل پوری دنیا کے اندر انہوں نے بہترین انداز میں گون کر کے بتایا ہے کہ اسلام اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ تب سے لے کر آج تک اسلام کے دشمنوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور پچھلے 100 سال میں تو انہوں نے پوری کوشش کر دی۔ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، انہوں نے کہا اب اسلام کا نظام نہیں آئے گا۔ اب افغانستان میں جو اسلام کا نظام آیا، خراسان کی حدیث کا ان کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ چائنا ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ طالبان اس وقت پوری دنیا میں اجاگر ہو، ہمیں چائنا کو ختم کر رہا ہے۔ چائنا کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو پاکستان کو ختم کریں گے، پاکستان ختم ہو جائے گا تو افغانستان ختم ہو جائے گا، لہٰذا چائنا کو روکنا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے۔ اس کور کے اوپر آپ دیکھیں، ریسرفیسنگ امریکہ ان ایشیا، یعنی امریکہ ان ایشیا جو صورتحال وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ اب اس پورے، یعنی افغانستان کی جو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ جو ابھر رہا ہے وہ ایشیا کے اندر آ رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ بڑا اہم ترین خبر ہے جس سے کلیئرلی انڈیکیشن ہے کہ ایک بڑی جنگ سر پر کھڑی ہے۔ بائیڈن ہنس رہا ہے، اس نے آنکھوں میں چشمہ لگائے۔ چشمہ لگانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو خاص طور پر اس کی آنکھوں میں بے شرمی تھی، یا اس نے جو خاص طور پر ندامت تھی یا ڈھٹائی تھی، وہ تمام کی تمام چشمہ لگا دینے سے اب اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی، اور وہ دوبارہ تیار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دوبارہ اپنے آپ کو امریکہ تیار کر رہا ہے۔ تو چشمہ جو لگایا ہے بلیک کلر کا، اس سے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے ظاہر یہ کروایا ہے کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی، میری ظاہری حالت کو دیکھ نہیں سکتی، تو میں دوبارہ ابھر آؤں، جو ہو گیا میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب جو اس کی ٹوپی بنی ہوئی ہے، جو کیپ ہے، یہ اصل میں ایک آبدوز ہے، نیوکلیر آبدوز ہے۔ آپ جانتے ہیں حالیہ لڑائی چل رہی ہے فرانس کی امریکہ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر، کیونکہ اب چائنا نے جو نیا اتحاد بنایا ہے جس کے اندر برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے اور امریکہ، اس میں انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں تو ہم شامل نہیں کریں گے، تم کوآڈ کی حد تک رہو۔ اس کو نام اوکس کا دیا ہے، اور اس میں اب یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ 8 نیوکلیر سب مرین دی جا رہی ہیں آسٹریلیا کو کہ تم نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ جو آبدوز ہے بیسیکلی، یہ اس وقت بتا رہی ہے کہ اگلی جو لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہوگی۔ امریکہ اس دفعہ نیچے ہوگا، یعنی امریکہ اصل میں اس دفعہ تھوڑا پیچھے ہوگا، وہ بڑے ممالک کو آگے رکھے گا۔ افغانستان میں تو امریکہ سب سے آگے تھا اور پیچھے تھے ان کے ممالک۔ اس دفعہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ پیچھے ہوگا اور باقی ممالک کو آگے کیا جائے گا، جس میں تائیوان ہوگا، جس میں ساؤتھ کوریا ہوگا، جس میں آسٹریلیا ہوگا، جاپان ہوگا، اور ایون کہ انڈیا۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ پیغام ہے کہ اب چائنا کو ختم کرنے کے لیے امریکہ جا رہا ہے،
اور یہ جو آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ اس کو کچھ بھی شیپ دے سکتے ہیں، ایک خاص طور پر لاٹو ٹائپ آپ کو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لٹکی ہوئی ہیں، یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، یہ اصل میں اشارہ کرے مائنڈز کی جانب۔ اصل میں جو آبدوز ہوتی ہیں، جو مائنڈز چیزیں ہیں، یہ صرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اب سمندر کے راستے ہیں، جب چائنا کی آبدوز آئیں گی یا ان کی سب مرین آئیں گی تو ان کو اڑا دیا جائے گا، ان پر حملے ہوگے پوری تیاری کے ساتھ۔ اس وقت امریکہ آ رہا ہے، تو یہ اصل میں جو صورتحال ہے، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، چین کے ساتھ کسی کی لڑائی ہوگی تو آپ کی لڑائی اس کے ساتھ ہر صورت ہوگی، کیونکہ کل کو اگر پاکستان کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی اب ہوگی تو چائنا اس میں شرکت کرے گا، کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر لڑائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گوادر کے اوپر بھی لڑائی ہوگی، تو جب گوادر پر لڑائی ہوگی تو چائنا کا وہاں پر سٹیک ہے، تو چائنا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ اسی طرح چائنا کو چاروں طرف سے گھیرنے کی اب تیاری ہے۔ دیکھیے افغانستان کا ان کا میٹر پوری طرح فلاپ ہوا، پلان ان کا یہ تھا کہ افغانستان کو فتح کریں گے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کریں گے، پھر اس کے بعد مل کر چائنا پر چڑھائی کریں گے یہاں سے۔ اب چونکہ یہاں سے تو وہ ناکام ہو گئے ہیں، پھر اگلا ان کا پلان ہے کہ ہم دوسری سائڈ سے جائیں اور دوسری سائڈ سے جا کر چائنا کو پوری طرح فتح کریں، اور یہ لڑائی اس دفعہ ہونے جا رہی ہے ساؤتھ چائنا سی سے۔ اب پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا؟ دیکھیے اصل میں پاکستان کا رول ہوگا انڈیا کو کاؤنٹر کرنا۔ اسرائیل اس میں کوشش یہ کرے گا کہ چائنا کو ایک دفعہ کاؤنٹر کیا جائے تو وہ مڈل ایسٹ کی جانب آئے، عرب ورلڈ کی طرف آئے۔ عرب ورلڈ کی جانب وہ پہلا کام یہ کرنا چاہتا ہے کہ عرب ورلڈ کو ایک تو وہ کہے گا کہ وہ تمہیں تسلیم کرے، یعنی ہر صورت اسرائیل کو وہ تسلیم کرے، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو اسرائیل کوئی بہانہ بنا کر اپنے 10-12 لوگ مروا کر یا کوئی حملہ کروا کر وہ پوری طرح ان پر چڑھ دوڑے گا۔ تو وہاں پر اصل میں پلان پہلے بھی یہی تھا کہ مڈل ایسٹ کی جانب آنا ہے، عرب سپرنگ شروع کرنا ہے، بائیڈن کے دور کے اندر افغانستان کی جنگ کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ پلان ان کے ہو گئے فیل۔ اب انہوں نے اگلا پلان رکھا ہے کہ کسی طرح ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ چائنا کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہوانا سنڈروم جو خاص طور پر حالیہ CIA کے چیف گئے تھے انڈیا کے دورے کے اوپر، ولیم برنز، ان کے سٹاف کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، چائنا اس سے زیادہ برا حال ان کے ساؤتھ چائنا سی میں کرے گا۔ دیکھیں اس کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ میزائل بھی مارے گا ان کو۔ چائنا کبھی برداشت نہیں کرے گا، یہ جنگ 20 سال نہیں چلنی، اس کا فیصلہ بڑی جلدی ہونا ہے۔ چائنا نے جب دیکھے گا کہ یہاں پر یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ انڈیا کو پاکستان روکے، پاکستان انڈیا کو روکے، اور اس میں وہ ترکی کو بھی شامل کریں گے، وہ طالبان کو بھی شامل کریں گے، ایران کو بھی شامل کریں گے، اور رشیا کو کریں گے۔ اور ساؤتھ چائنا سی میں رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، یہ ممالک مل کر، باقی جو فلپائن سے لے کر انڈونیشیا نے بھی بعد میں شرکت کرنی ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ وہ آلریڈی معاملہ طے کریں۔ اس کے علاوہ تائیوان ہوگا، آسٹریلیا ہوگا، جاپان ہوگا، امریکہ ہوگا، ان سب نے مل کر چائنا کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ تو یہ اصل میں ایک پیغام اب ان کے خاص طور پر بڑی پلاننگ کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اب اگلی جو لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ افغانستان کے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چائنا کے سمندر ہوں گے، اور چائنا کے سمندروں میں جو لڑائی ہوگی یہ تباہ کن ہونے جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ لڑائی بڑے لیول پر اب ہوگی، اور اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک آ جائیں گے، کیونکہ فیوچر کی جو سپر پاور ہے، موجودہ سپر پاور ہے، اس کے درمیان لڑائی ہونی ہے۔